السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل شارٹس ویڈیو 1707۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ آج کا ہمارا ناول ہے تیرا عشق کے لمس، ایپیسوڈ نمبر 14۔ شروع کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ براک نیما آنکھوں سے اس کی لمبی مینچی ہوئی پلکوں کے ساتھ رخساروں پہ بکھرے گال کو دیکھتے ہوئے اپنی ہر حد پار کرنے کے خواب کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے براک کی سسکیاں تھیں، جبکہ اب ڈیفنی تکلیف سے تڑپ رہی تھی، اور وہ ان خوابوں کے سنگ اپنی دنیا میں پہنچ چکا تھا، جہاں وہ اپنا وحشت بھرا لمس اس کے وجود پہ چھاپ رہا تھا۔ جب اسے محسوس ہوا کہ اس کی سانس رکنے لگی، تب اس نے چھوڑا، اور اس کے ہونٹوں پہ بلڈ دیکھ کے وہ طنزیہ مسکرایا۔ جب جب مجھے تکلیف پہنچاؤ گی، خود کو بھی تکلیف میں پاؤ گی۔ آئندہ میرے سامنے اس علی کا ذکر نہیں کرنا۔ بندے ہوئے یہ سب کر سکتا ہوں تو سوچو آزاد ہو کر تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ وہ تمسخر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ گھٹیا انسان، ڈیفنی سینے پہ ہاتھ رکھ کے گہرے سانس لینے کے بعد بولی، اور غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ براک اس کی پشت کے ہم کو گہرائی سے دیکھتا رہا۔ وہ آج صرف اسے تنگ کرنے کے مقصد سے آئی تھی، دوسرا وہ اس خواب کے زیر اثر تھی۔ ساری رات جاگ جا کر اس کا دماغ منفی سوچنے لگ گیا تھا۔ وہ کسی نہ کسی طرح واپس پلٹ جائے اور اس کا مطالبہ مان لے، لیکن براک اس سے دور ہی نہیں جا رہا تھا۔ ڈیفنی کو اپنا اگلا راستہ نہایت مشکل لگ رہا تھا۔ ابھی وہ صرف اپنے دماغ کی سن رہی تھی، جبکہ دل کو اس نے ڈپٹ کر سلا دیا تھا۔ میں پہنچ گئی ہوں الحمدللہ۔ حالانکہ پرسکون آواز پہ اس نے بھی مسکرائے، ان کی آواز میں چھپی دیدنی خوشی محسوس کی تھی۔ اچھا خالہ، میرے لیے بہت ساری دعائیں کیجیے گا۔ اس نے آہستہ آواز میں ان تک اپنی بات پہنچائی تھی۔ دل میں کہیں اس ستمگر کا چہرہ بھی ابھرا تھا۔ وہ ان حالات کا سامنا کیسے کرے گی؟ میری ساری دعائیں تو میری بیٹی کے لیے ہی ہیں۔ اللہ پاک جلد سے اچھا جیون ساتھی دے۔ ان کی دعائیں بھی ہمیشہ اس کے پارٹنر پر آ کر رکتی تھی۔ ظاہر ہے ایک ماں کی سوچ بیٹی کی شادی کے گرد ہی گردش کرتی رہتی ہے۔ اگر براک ہی میرے ہاتھوں کی لکیروں میں لکھ دیا ہے تو میں اس سے وہ دور کیسے جا پاؤں گی؟ وہ خود مجھ تک پہنچا ہے، اس کا پیار بہت گہرا ہے۔ کئی سوالات اس کے گرد گردش کرتے رہے۔ وہ اس بھنور سے کیسے نکل پائے گی؟ آکٹوپس کی طرح اس کی محبت اس پر اتری تھی اور اس کے وجود کو جکڑ گئی تھی۔ سر پلیز۔ اس کے سامنے رکھا کھانا کئی گھنٹوں سے پڑا ہوا تھا، لیکن کھلے ہاتھوں کے باوجود اس نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ سر، آپ نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ میم نے ہمیں آرڈر دیا ہے، پلیز کھا لیں۔ اس کی جھجکتی اور مسکین آواز پہ اس نے اپنا جھکا سر نہ اٹھایا تھا۔ اسی طرح کرسی پر بیٹھا رہا۔ کمرہ کافی بڑا تھا، لیکن پورا بند تھا۔ کمرے کا انٹیریئر ریڈ کلر کا تھا، جبکہ یہاں پہ ہر چیز میسر تھی، لیکن اس نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ براک کا غصہ و بے بسی اسے ہر چیز سے بے نیاز کر رہی تھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس کی دہاڑ پہ اشرف گھبرا کر پیچھے ہٹا اور بے بسی سے وہاں سے چلا گیا۔ وہ جانتا تھا اب یہ خبر اس تک پہنچے گی اور پھر وہ اسی طرح غصہ میں دوبارہ آئے گی، لیکن وہ چاہ کر بھی اس پر غصہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ واپس نہیں جائے گا اور اس سے جدا بھی کبھی نہیں ہوگا۔ اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اسے کہنا، تمہارے بعد دل کے شہراؤں پہ فقط اندیشہ و صبر رضا کی دھول اڑتی ہے۔ کیا واقعی مبارک ہو۔ اچانک ملنے والی خبر پہ وہ خوش ہو گئی تھی۔ سامنے ہی عائشہ اوور کوٹ پہن کر ڈیوٹی راؤنڈ پر جا رہی تھی، جبکہ اس کی بات پر ڈیفنی واقعی خوشی محسوس کر رہی تھی۔ ہاں تو یار، عائشہ کے منہ بنانے پر وہ اسے گھورنے لگی۔ اب اتنا ہینڈسم تو ہے، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ ہاسپٹل میں روشنی کے بعد اس کی دوستی عائشہ کے ساتھ کافی حد تک بڑھ گئی تھی۔ وہ خوشمخ لڑکی ڈیفنی کو بہت پسند آئی تھی۔ یار میرا ابھی ایسا کوئی پلان نہیں تھا، پتہ نہیں گھر والوں کو کیا جلدی ہے۔ عائشہ کی بات پر ڈیفنی مسکرائی تھی۔ اوہ ہو، شکر مناؤ، اتنا ہینڈسم بندہ مل رہا، اوپر سے آرمی میں کیپٹن، اور کیا چاہیے؟ تو بتاؤ، میں تیاری کر لوں؟ ڈیفنی کا پرجوش لہجہ سن کر عائشہ نے سست نظریں اس پر رکھیں۔
دلہن کو اتنی خوشی نہیں جتنی اس کے دوست کو ہو رہی۔ عائشہ کا منہ بنانے پہ وہ ہنسنے لگی تو اس کے سفید موتیوں جیسے دانت اور گالیوں سے چھلکتی لالی کسی اور کا دل لوٹنے کو بے قرار ہو گئی۔ مسٹر علی گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اندر آ گئے تھے۔ اچھا اب میں جا رہی ہوں۔ عائشہ نے شرارتی نظروں سے ڈیفنی کو آنکھ ماری۔ مسٹر علی آپ بھی لازمی آئیے گا۔ اصل میں اچانک ہی عائشہ کے گھر والوں نے شادی کی تقریب رکھ دی۔ عائشہ خود حیران پریشان تھی۔ اب وہ 2-3 دن بعد سادگی سے اس کا نکاح تھا اور وہ ہاسپٹل میں موجود ضروری دوستوں کو انوائٹ کر رہی تھی۔ وہ کہہ تو رہی تھی کہ وہ خوش نہیں ہے، لیکن ڈیفنی کو اس کی یہ لاجک نہیں سمجھ آئی جب وہ سب کو روک روک کر انوائٹ کر رہی تھی۔ عائشہ کی شادی اس کے خاندان میں ہی طے پائی تھی، تو آپ بھی میرے ساتھ چلیے گا، میں گھر سے پک کر لوں گا آپ کو۔ مسٹر علی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو ڈیفنی سوچ میں پڑ گئی۔ دل اس بات پر منکر تھا، لیکن دماغ اس دشمن جان سے چھٹکارے کے لیے طرح طرح کے مشورے دینے لگا تھا۔ اوکے، اس نے سپاٹ چہرہ لیے ان کی طرف دیکھا تھا، تبھی رنگ ٹون نے کمرے میں بجنا شروع کر دیا۔ ہاں، وہ فون پک کرنے کے بعد دوسری طرف سے بات سننے لگی۔ اچھا، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ جلدی سے فون بند کر گئی۔ اس کی جلد بازی پہ مسٹر علی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ مسٹر علی، مجھے جانا پڑے گا، کیا آپ کچھ دیر میرے لیے کوآپریٹ کر سکتے ہیں؟ وہ انہیں ایک لسٹ پکڑا کر گزارش کرنے لگی۔ ہاں کیوں نہیں ڈیفنی۔ ان کی بات پہ وہ شکریہ کہتی جلدی جلدی وہاں سے نکل آئی۔ مسٹر علی نے گہری نظروں سے اس کا پیچھا کیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ ہر کال پہ اسی طرح ری ایکٹ کرتی تھی جیسے وہ پریشان ہو۔ اب وہ جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھی کار پارکنگ سے نکال رہی تھی۔ اس نے مجھے تنگ کرنے کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ اف۔ کن پٹی پہ ہاتھ رکھ کے وہ تیز ڈرائیونگ کر رہی تھی، چہرے پر پریشانی تھی۔ اشرف کی کال نے اس کے دل کو پتہ نہیں کیوں بے چین کر دیا تھا۔ وہ کچھ کھا نہیں رہا تھا۔ اس بات پہ وہ پریشان بھی تھی، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے، اور کچھ ہی دیر میں وہ اس کے سر پہ کھڑی تفتیش کر رہی تھی۔ براق کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ چھلکی تھی۔ بےتاب آنکھوں نے اسے دیکھ کر سکون پایا تھا۔ آخر وہ بغیر اسے اپنا مکھڑا دکھائے ہی ہاسپٹل چلی گئی تھی۔ براق کو اس کا نہ آنا سخت جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر گیا تھا۔ ڈیفنی کا خیال تھا کہ وہ اسے طلاق لے کر اسے چھوڑ دے گی، لیکن وہ رضامند نہیں تھا، اور اگر وہ اسے ایسے ہی چھوڑ دیتی تو اس سے کوئی بعید نہیں تھی کہ وہ آزاد ہوتے ہی اس کے وجود پر اپنا تسلط جمانے سے بینقص رہتا۔ لیکن قید ہو کر بھی وہ اسے تنگ کرنے سے باز نہیں آتا تھا۔ ہر طرف سے وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہو کر رہ گئی تھی۔ قسم سے تم کتنی ظالم ہو، اگر پتہ ہوتا تو کبھی بھی تم سے محبت نہ کرتا، لیکن پھر سوچتا ہوں اگر محبت میں اپنی مرضی ہی شامل ہوتی تو وہ محبت تو نہ ہوتی۔ ان آنکھوں نے، اس دل نے خود ہی تمہیں چن لیا تھا، میں کچھ نہیں کر سکا، میرا بس چل نہ سکا۔ وہ غمگین آواز میں وائٹ اوور کوٹ میں اس کے سفید و گلابی چہرے پر چھائی پریشانی اور اب رفتہ رفتہ بدلتے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ نظریں چرائے ہی اس سے مزید 2 قدم دور ہو گئی، جیسے وہ اس کے سحر میں آ گئی اور اس بھنور میں پھنس گئی تو کبھی نکل نہ سکے گی۔ اگر ابھی وہ اپنی آنکھوں کو اور جھکی لمبی پلکوں کی جھالر اٹھا لیتی تو شاید یہ سچائی براق کو مزید بے باک کر دیتی۔ محبت وہ بھی کرتی ہے، کبھی نظریں ملائے تو میں بھی جان جاؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں لکھی تحریر، اس کی آنکھوں میں چھپی بے چینی کہ محبت وہ بھی کرتی ہے۔
بس نظریں اٹھائے تو ان جھکی سبز آنکھوں میں میری محبت جاگتی ہے، مگر وہ اس سویا ہوا رکھنا چاہتی ہے۔ تم کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ اب یہاں قید ہو گئے ہو تو کھانا تو کھا لو۔ اس کی بے بسی بھری آواز ابھری تھی۔ براق کے سرخ لب تمسکرانا پھیلے تھے۔ تمہیں معلوم ہے تمہاری محبت کا بھوکا میں کہاں کہاں سے رل کے یہاں تک پہنچا ہوں۔ میرا سفر بہت لمبا ہے، میری بھوک بہت گہری۔ تم اس صحرا میں پانی بھرو گی تو یہ تازہ رہے گی۔ روح کی بھوک کب مٹے گی؟ میری زندگی کے لیے صرف مجھے روح کی تازگی بخش دو۔ خود کو مجھے دے دو، تم میری روح کی غذا ہو۔ وہ آخری حد تک اسے اپنی محبت کا یقین دلانا چاہتا تھا اور وہ ظالم بنی بیٹھی تھی۔ وہ انا کو بلند رکھنا چاہتی تھی، وہ حقیقت کو تسلیم نہیں کر رہی تھی۔ وہ ماضی میں جینا چاہ رہی تھی جہاں صرف دکھ اور رنج کے علاوہ کوئی پتہ نہیں تھا۔ براق نے مٹھیاں بھینچتے خود سے دور جاتی اس اپسرا کی پشت کو تا دیر دیکھا تھا۔ میری بات مان لو مائی ڈیلیشیس بیبی، ورنہ میرا ضبط جواب دے گیا تو تم بہت پچھتاؤ گی۔ میں مشرقی مردوں کی طرح تم پر جبر کرنا نہیں چاہتا، لیکن تم مجھے بار بار ٹھکرا رہی ہو۔ اگر میری باتوں پہ تم ہوش کے ناخن نہ لیے تو میرا وجود ہی تمہیں تڑپائے گا۔ اس لمس کی آشنائی سے ہی اب تم سدھر سکتی ہو مائی ڈیٹ بیبی۔ اس کی بلو آنکھوں میں ٹھہرا جنون بہت تیز تھا۔ اسموکی آئز پر گھنی پلکوں کی جالر، سبز مائل کشادہ آنکھوں میں لکیر کی صورت تیرتا کاجل، ننھی ناک پہ چمکتی ہیرے کی نتلی، کٹاؤدار ہونٹوں پر سرخ لپسٹک، بڑے بڑے گالوں پہ بکھری نیچرل لالی، کانوں میں ہلکے اویزے اور بالوں کو اسٹائلش جوڑے میں باندھے بلیک لانگ فراک میں اس کی دلکشی اور رعنائی دیکھنے والوں کی آنکھوں کو تھما رہی تھی، ساکت کر رہی تھی۔ ہنستے ہوئے رخساروں پر بکھرتی لالی نے اس کے حسن کو چار چاند لگا دیے تھے۔ دوپٹہ ایک طرف ڈالے اس کی لمبی سراہی دار وائٹ گردن سب کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی تھی۔ کئی نظروں کا محور بننے کے باوجود بھی اس نے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ اس کے دل پر اتری محبت پر اوس بکھری ہوئی تھی، وہ کسی نئی راہ کی مسافر بنتی۔ واہ ڈیفنی، آج بڑی خوبصورت لگ رہی ہو، مجھ سے بھی زیادہ۔ عائشہ خود وائٹ لانگ میکسی میں سر پر دوپٹہ جمائے ہلکے پھلکے میک اپ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ مسٹر علی نے اسے رستے سے پک کر لیا تھا اور اسے دیکھتے ہی ان کا دل تیز رفتاری سے دھڑک اٹھا تھا۔ کوئی اس حد تک خوبصورت ہو سکتا تھا تو جو حور جیسی مشابہت رکھتا ہو، اور اب کچھ دیر بعد عائشہ کا نکاح ہونے والا تھا۔ ہائے ہائے ڈیفنی یار، جاؤ اندر دیکھ کر آؤ، گجرے پڑے ہوئے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں تو منگوا دو کسی سے یار، میرا خواب تھا گجرے لازمی پہنوں گی، اور پارلر والی بھی کامچور پتہ نہیں کہاں نکل گئی ہے۔ اچانک اپنی کلائیوں کو دیکھتے ہوئے عائشہ نے جھٹ سے ڈیفنی سے کہا تو وہ گھور کر اسے دیکھنے لگی۔ پاگل ہو گئی ہو، اب وقت باقی ہی نہیں، اور ویسے بھی تمہاری کلائیاں چوڑیوں سے بری ہوئی ہیں، گجرے کیا ضروری ہیں پہننا؟ اس کی گھوری کے باوجود بھی جب وہ نہ ملی تو مجبوراً ڈیفنی کو اٹھ کر اندر جانا پڑا۔ خیر گجرے ڈھونڈنے کی بجائے اس نے مسٹر علی کو ہی آواز دی ڈالی، جو باقی کلیگ میں گرے کھڑے تھے۔ مسٹر علی؟ جی۔ وہ اسی وقت چلے آئے اور بغور اس کے وجود کو دیکھنے لگے۔ بلیک فراک جس کے بارڈر پہ گولڈن ستاروں بھرا کام تھا۔ فراک سمپل تھی لیکن اس کو پہن کر وہ بہت دلکش لگ رہی تھی، کانوں میں گولڈن اویزے ڈالے ہوئے۔ کیا آپ عائشہ کے لیے گجرے لے آئیں گے؟ بہت ضدی ہے، کب سے ایک ہی ضد پکڑی ہوئی، حالانکہ ٹائم بہت کم رہ گیا ہے، لیکن مان ہی نہیں رہی۔ وہ اپنی ہی رو میں ان کی طرف دیکھ کر بات کر رہی تھی، لیکن مسٹر علی اس کے ہلتے لبوں کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے کان اس کے بات کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ ان کی آنکھوں کی ہماری پہ اور ساتھ اچانک ابھرنے والے سوال پہ وہ سٹا سی گئی۔ ڈیفنی، کیا تم مجھے علی کہہ سکتی ہو؟
یوں تکلف برتنا جائز تو نہیں۔ ان کی آواز باری ہو رہی تھی۔ ڈیفنی کو انہیں مخاطب کرنے پر پچھتانا پڑا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد وہ اسے گجرے پکڑا گئے، لیکن ساتھ ساتھ اس کی سونی کلائیوں کے لیے گولڈن چوڑیاں بھی لے آئے۔ ڈیفنی کو نہ جانے کیوں یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ارے واہ، شکر مناؤ، میری طرف سے تمہیں بھی ایکسٹرا بونس مل گیا۔ اس کو دیکھتے ہوئے عائشہ نے شرارتی لہجہ اپنایا تھا، لیکن ڈیفنی نے ان چوڑیوں کو پٹک کر دور پھینک دیا تھا۔ عائشہ نے گھور کر اس کی حرکت برداشت کی۔ ڈیفنی یار، تم جانتی ہو وہ تمہیں پسند کرتے، پھر ایسا کیوں کر رہی ہو؟ کم آن، اب اپنا بھی لو انہیں پلیز عائشہ۔ وہ اکتاہٹ بھرے لہجے میں بولی تھی۔ آج کا ناول یہیں پہ اینڈ ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آئے گا۔ آپ لوگ لازمی ناول کو پڑھیے گا اور آپ لوگوں کا بہت سارا پیار چاہیے۔ بولڈ اور رومانٹک ناول پڑھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ شارٹس ویڈیو 1707۔